भारतीय जनता पार्टी बीजेपी के सदर राजनाथ सिंह ने कर्ज की वजह से खुदकशी करने वाले किसान सत्यपाल सिंह की बेवा को यहां 5 लाख रुपए की इमदाद दी है। सत्यपाल ने गुज़िश्ता 28 नवंबर को अपने गांव भटोली में फांसी लगाकर खुदकशी कर ली थी। इस किसान के पास महज 1.5 एकड़ जमीन है। इस पर 1,38,000 रुपये का कर्ज था। गलेरिया चीनी मिल पर इसका तकरीबन 45,000 रुपये बकाया था, जिसे लेने के लिए उसने सख्त मशक्कत की। बांग्लादेश में गैर जानिबदाराना इंतखाबात कराने के लिए गैर जानिबदार एग्जीक्यूटिव हुकूमत की तश्कील के मुतालबे पर जारी मुल्कगीर हड़ताल के दूसरे दिन उसकी मुद्दत में मजीद 2 दिन का ऐलान किया गया। हरीफ जमात बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी BNP और उसकी मुआविन पार्टियों की मुहिम पर कल से मुनक़िदा हड़ताल के दौरान अब तक 100 से ज़्यादा अफराद ज़ख्मी हो चुके हैं। अपोजिशन पार्टी 5 जनवरी को होने वाले आम इंतखाबात की मुद्दत में इजाफा और गैर जानिबदार हुकूमत की देख रेख में इंतखाब कराने का मुतालबा कर रहे हैं। अमेरिका के नायब सदर जो बाइडेन ने एशिया का दौरा शुरू करते हुए कहा है कि अमेरिका को चीन की तरफ से नई दिफाई फिजाई हदबंदी पर इंतहाई तशवीश है। एक तहरीरी जवाब में जो बाइडेन ने कहा कि चीन और जापान को कशीदगी कम करने के इक़दामात करने होंगे। अमेरिकी नायब सदर पीर की रात टोक्यो पहुंचे, जिसके बाद वो बीजिंग और सिविल जाएंगे और वो एशिया के 6 रोज़ा दौरे पर हैं। ज़राए को बताया गया है कि चीन की तरफ से नई दिफाई फिजाई हदबंदी की वजह से जापान और चीन के दरमियान कशीदा हालात को कंट्रोल करने और तनाव को कम करने के लिए एतमाद की बहाली के इक़दामात पर इत्तेफाक करने की ज़रूरत है। वो इस बात पर जोर देने का इरादा रखते हैं कि इस किस्म का कोई इक़दाम नहीं उठाना चाहिए जिससे खित्ते का अमन, सिक्योरिटी और खुशहाली मुतासिर हों। अक़वाम मुत्तहिदा में इंसानी हुकूक़ की तंजीम की सरबराह का कहना है कि तहक़ीक़ात के बाद ऐसे शवाहिद सामने आए हैं कि शाम में जंगी जराइम की इजाज़त बशारुल असद समेत इंतहाई आला सतह से दी जाती है। ऐसा पहली मरतबा है कि अक़वाम मुत्तहिदा में इंसानी हुकूक़ की तंजीम ने बराह रास्त सदर असद पर इस तरह का इल्ज़ाम लगाया है। कमिश्नर नवी प्लाई का कहना है कि तंजीम की इंक्वायरी में जंगी जराइम करवाने वाले दीगर लोगों के नाम भी मौजूद हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक इस लड़ाई में अब तक 1 लाख लोग हलाक हो चुके हैं। प्लाई का कहना है कि अक़वाम मुत्तहिदा की इंक्वायरी कमीशन ने बड़े पैमाने पर संगीन जंगी जराइम और इंसानियत के खिलाफ जराइम के सबूत जमा किए हैं। इन शवाहिद से ज़ाहिर होता है कि इन जराइम की जिम्मेदारी हुकूमत में आला सतह तक जाती है, जिनमें सरबराह ममलिकत भी शामिल हैं। इस इंक्वायरी कमीशन ने इससे पहले भी ये रिपोर्ट किया था कि इसके पास शाम में बागी फोर्सेस की जानिब से इंसानी हुकूक़ की खिलाफ वर्जियों की शहादतें भी मौजूद हैं। प्लाई ने कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा की इंक्वायरी कमीशन ने ऐसे लोगों की एक फहरिस्त तैयार की है जो इंसानी हुकूक़ की खिलाफ वर्जियों के लिए बराह रास्त जिम्मेदार हैं। एक तवील वक्फे के बाद बरतानिया और ईरान के ताल्लुकात में बेहतरी के नतीजे में बरतानवी सिफारतकार ईरानी दौरे पर पहुंच रहे हैं। जवाब में लंदन में ईरानी सिफारत खाने के लिए नामजद नाजिमुल उमूर हसन हबीबुल्लाह ज़ादे चंद दिन बाद तेहरान से रवाना होंगे। गोया माजी में अच्छे सिफारती ताल्लुकात रखने वाले दोनों मुल्कों के दरमियान नए सिरे से अमली सिफारती ताल्लुकात की शुरुआत होने का वक्त आन पहुंचा है। पहले कदम के तौर पर ईरान के लिए बरतानिया के गैर रिहायशी नाजिमुल उमूर अजय शर्मा आज मंगल को एक सिफारती वफ्द के हमरा तेहरान पहुंचकर बरतानिया की सिफारती इमारत की हालत का मुआयना करेंगे। वो ईरानी वज़ारत ख़ारजा के हुक्काम के साथ 2 तरफ़ा दिलचस्पी के मामलात पर तबादला ख़यालात भी करेंगे। अफगान सदर हामिद करज़ई की जानिब से 2 तरफ़ा सिक्योरिटी मुआहदे पर दस्तखत से इनकार के बाद अफगानिस्तान में 2014 के बाद इत्तेहादी अफवाज की तैनाती के हवाले से गैर यकीनी सूरत हाल पैदा हो गई और अफगानिस्तान के लिए अरबों डॉलर की इमदाद भी खतरे में पड़ गई। अफगान सदर हामिद करज़ई कह चुके हैं कि वो अमेरिका के साथ 2 तरफ़ा सिक्योरिटी मुआहदे पर अगले साल अप्रैल में सदारती इंतखाबात के इनेकाद तक दस्तखत नहीं कर सकते।
ساتھ ہی انہوں نے معاہدے کے 2 نئی شرائط بھی پیش کی ہیں، جن میں گوانتانامو بے جیل سے افغان قیدیوں کی رہائی اور افغانستان میں عام لوگوں کے گھروں پر چھاپوں سے اجتناب شامل ہیں۔ نیٹو کے سیکریٹری جنرل اندرے فوگ راسموسن کا کہنا ہے کہ اگر افغان صدر حامد کرزئی نے معاہدے پر دستخط نہیں کیے تو 2014 کے آخر میں افغانستان سے نیٹو فوج کو مکمل طور پر نکال دیا جائے گا اور افغان فوج و پولیس کی تربیت کے لیے 8 سے 12,000 فوجی رکھنے کی منصوبہ بندی بھی نہیں کی جا سکے گی۔ لبنانی حکومت نے ساحلی شہر طرابلس میں اہل سنت اور علوی اہل تشیع کے درمیان جاری مسلح کشیدگی پر قابو پانے کے لیے سیکیورٹی کی ذمہ داری فوج کو سونپ دی ہے اور فوج وہاں 6 ماہ تک تعینات رہے گی۔ لبنان کے نگران وزیراعظم نجیب میقاتی نے میڈیا کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ انہوں نے صدر مائیکل سلیمان اور مسلح افواج کے سربراہ جنرل جین قہواجی کے ساتھ طرابلس کو 6 ماہ کے لیے مکمل طور پر فوج کی نگرانی میں دینے سے اتفاق کیا ہے۔ بعد میں انہوں نے ٹویٹر پر اپنے اس فیصلے کا دفاع کرتے ہوئے کہا ہے کہ طرابلس ایک فوجی علاقے میں تبدیل نہیں ہوگا بلکہ اس اقدام کا مقصد شہر کو محفوظ بنانا ہے۔ لبنانی حکومت نے طرابلس کو فوج کی حوالے کرنے کا فیصلہ اہل سنت اور علویوں کے مسلح جنگجوؤں کے درمیان حالیہ لڑائی کے بعد کیا ہے۔ ہفتے اور اتوار کو اس لڑائی میں 10 افراد ہلاک اور 10 فوجیوں سمیت 50 سے زیادہ زخمی ہو گئے تھے۔ یمن کے جنوب مشرقی صوبے حضر موت میں القاعدہ کے مشتبہ جنگجوؤں اور سیکیورٹی فورسز کے درمیان جھڑپ میں 3 فوجیوں سمیت 9 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ یمن کی وزارت دفاع کی جانب سے پیر کو جاری کردہ ایک بیان میں بتایا گیا ہے کہ حضر موت کے شہر سیون کے مغرب میں واقع داخلی دروازے پر واقع ایک چیک پوائنٹ پر القاعدہ کے جنگجوؤں نے حملہ کیا تھا، جس کے بعد فوجیوں کے ساتھ جھڑپوں میں القاعدہ کے 6 دہشت گرد مارے گئے ہیں اور 3 فوجی ہلاک ہوئے ہیں۔ حال ہی میں یمن کے جنوبی اور جنوب مشرقی علاقوں میں القاعدہ کے جنگجوؤں کے سیکیورٹی فورسز کے خلاف حملوں میں تیزی آئی ہے۔ سیون میں ہی 24 نومبر کو القاعدہ جنگجوؤں کے حملے میں 3 پولیس اہلکار مارے گئے تھے۔ سوڈان کی ریاست جنوب کردوفان میں ایک مرتبہ پھر سرکاری سیکیورٹی فورسز اور باغیوں کے درمیان جھڑپیں ہوئی ہیں، جن میں باغیوں نے متعدد سرکاری فوجیوں کو ہلاک کرنے کا دعویٰ کیا ہے۔ جنوبی کردوفان میں سرکاری سیکیورٹی فورسز کے خلاف برسر پیکار نسل پرست باغی جماعت انصاف اور مساوات تحریک GEM سے تعلق رکھنے والے مزاحمت کاروں نے ریاست کے قصبے ابو زباد کے جنوب میں واقع ابو دوما کے پہاڑی علاقوں میں جمعہ اور ہفتے کو لڑائی میں 20 سرکاری فوجیوں کی ہلاکت کا دعویٰ کیا ہے اور کہا ہے کہ ان میں متعدد فوجی افسر بھی شامل ہیں۔ GEM کے ترجمان جبریل آدم بلال نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ ہم اس علاقے سے بڑی اچھی طرح واقف ہیں، لیکن سرکاری فوج اس سے آشنا نہیں ہے اور وہ 3 اطراف سے ہم پر حملے کی تیاری کر رہے تھے۔ اڑائی سال سے زائد عرصے پر پھیلی شام کی خانہ جنگی کی وجہ سے کم از کم 10 لاکھ شامی شہری خوراک کے مسئلے سے دوچار ہو گئے ہیں۔ کرائسس مینجمنٹ چیف برائے انٹرنیشنل فیڈریشن آف ریڈ کراس سائمن ایکسلیشل کا کہنا ہے کہ ایک محتاط اندازے کے مطابق 1 ملین شامی اس وقت خوراک کے بغیر ہیں۔ واضح ہے کہ انٹرنیشنل فیڈریشن آف ریڈ کراس کا مقامی رکن ادارہ سیرین عرب ریڈ کراس شام میں عالمی آپریشن کے حوالے سے اہم کردار ادا کر رہا ہے، جو مجموعی طور پر تقریباً 21 ملین کی شامی آبادی کو خوراک فراہم کر رہا ہے۔ اس انسانی خدمت میں مصروف ریڈ کراس کے 3000 میں سے 32 کارکن اپنی جان کی بازی ہار چکے ہیں۔ اب تک مقامی ریڈ کراس کے کارکنوں کی خدمات شام کے 85% حصے تک پہنچی ہیں، جبکہ ابھی شام کا 15% حصہ مکمل طور پر ان خدمات سے محروم ہے۔ انٹرنیشنل فیڈریشن آف ریڈ کراس کے ترجمان برائٹ کارپینٹر کا کہنا ہے کہ شام کے کافی حصے تک کئی ماہ سے خوراک نہیں پہنچ سکی ہے، اس لیے ظاہر ہے کہ بدترین صورتحال ان علاقوں میں جو زیر محاصرہ ہیں۔ واضح ہے کہ اس عالمی ادارے نے شامی عوام کے لیے امدادی رقم کی اپیل $58 ملین سے بڑھا کر $117 ملین کر دی ہے۔ سعودی عرب کی حکومت نے ملک میں جاری غیر قانونی تارکین وطن کے انخلاء کے بارے میں عالمی برادری کو یقین دلایا ہے کہ یہ آپریشن علاقائی اور 2 طرفہ معاہدوں کے مطابق ہو رہا ہے۔
جب تک آخری غیر قانونی تارک وطن سعودی عرب سے نکال نہیں دیا جاتا تب تک یہ آپریشن جاری رہے گا۔ ذرائع کے مطابق سعودی ولی عہد شہزادہ سلیمان بن عبدالعزیز کی زیر صدارت کابینہ کے ہفتہ وار اجلاس میں غیر ملکیوں کے خلاف آپریشن کا جائزہ لیا گیا۔ اجلاس کے بعد میڈیا کے لیے جاری کردہ ایک بیان میں واضح کیا گیا ہے کہ غیر قانونی تارکین وطن کو ڈی پورٹ کیے جانے کا عمل پورے عزم کے ساتھ جاری رہے گا، جس میں ذرہ برابر بھی کوتاہی نہیں کی جائے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ ملک میں قانونی حیثیت کے مطابق مقیم غیر ملکی شہریوں کے حقوق کا تحفظ کیا جائے گا۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ ریاض اور دوسرے ملکوں کے درمیان باضابطہ معاہدے موجود ہیں جن میں کہا گیا ہے کہ ریاض کسی دوسرے ملک کے باشندے کو غیر قانونی طور پر اپنے ہاں رکھنے کا پابند نہیں ہوگا۔ سعودی حکومت جب چاہے گی غیر ملکیوں کو وہاں سے نکال دے گی، کیونکہ غیر قانونی تارکین وطن قانونی حیثیت کے مطابق مملکت میں آنے والوں کی حق تلفی کرتے ہیں۔ اقوام متحدہ کے سربراہ بان کی مون نے تھائی لینڈ میں جاری سیاسی بحران پر شدید تحفظات کا اظہار کیا ہے، جبکہ بینکاک میں پولیس نے وزیراعظم ہاؤس، پولیس ہیڈ کوارٹرز اور دیگر حکومتی عمارتوں کے باہر لگائی گئی رکاوٹوں کو ہٹا دیا ہے۔ بان کی مون نے کہا ہے کہ تھائی لینڈ میں آزادی رائے، انسانی حقوق اور قانون کا احترام کیا جانا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ میں تھائی لینڈ میں گزشتہ کچھ دنوں سے بڑھتے ہوئے تشدد پر گہری تشویش رکھتا ہوں۔ میں اس تنازع کے نتیجے میں افراد کے ہلاک یا زخمی ہونے کے واقعات پر اظہار افسوس کرتا ہوں۔ سیکریٹری جنرل نے مزید کہا کہ میں فریقین پر ایک مرتبہ پھر زور دیتا ہوں کہ وہ تحمل کا مظاہرہ کریں اور اپنے سیاسی اختلافات کو پرامن مذاکرات کے ذریعے حل کرنے کی کوشش کریں۔ خبرنامے کے اختتام سے قبل اہم خبروں پر دوبارہ ایک نظر۔ یو پی اے زیر قیادت قیام تلنگانہ کی عہد پابند، وزیراعظم ڈاکٹر منموہن سنگھ کا اعلان۔ زمین سے زمین تک مار کرنے والی پرتھوی 2 میزائل کا کامیاب تجربہ۔ سعودی عرب میں غیر قانونی تارکین وطن کا انخلاء 2 طرفہ معاہدوں کے مطابق، سعودی ولی عہد شہزادہ سلیمان بن عبدالعزیز کا بیان۔ یمن میں القاعدہ مشتبہ جنگجوؤں اور سیکیورٹی فورسز کے درمیان جھڑپیں، 3 فوجی اہلکار سمیت 9 افراد ہلاک۔ اور ملک شام میں 10 لاکھ شامی شہری خوراک کے مسئلے سے دوچار، عالمی ریڈ کراس کا انکشاف۔ روبی چینل کے عالمی خبرنامے میں فی الحال بس اتنا ہی۔ ہم پھر حاضر ہوں گے کچھ نئی خبروں کے ساتھ، تب تک کے لیے سید انوار اللہ غوری کو اور روبی چینل کی ساری ٹیم کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔